کہتے ہیں عصر کے وقت جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے فرشتے تلاوت سننے دوڑے دوڑے اس گھر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ عصر کے وقت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ اس مال پر نگہبان فرشتوں کی اور جماعتیں جو باری باری پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ، اور جیسا کہ دو فرشتے انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا بدیاں لکھتا ہے، اسی طرح دو فرشتے اس انسان کے آگے پیچھے ہیں جو اس کی حفاظت و حراست کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان ہر وقت چار فرشتوں میں رہتا ہے، دو کاتب اعمال دائیں بائیں، دو نگہبانی کرنے والے یعنی آگے پیچھے، پھر رات کے الگ دن کے الگ۔ چنانچہ حدیث میں تم میں فرشتے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے اور دن کے اور، ان کا میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتے ہیں۔ رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، باوجود علم کے اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ آئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں آیت 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورۃ الصافات آیت 149 سے 151 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے روکنے کا مکلف بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورۃ الزخرف آیت 77 میں ہے، اور وہ دوزخ کے فرشتہ سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ فرمایا، بندے کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا جو دائیں جانب والے پر امیر ہیں، جب تو کوئی نیکی کرتا ہے وہ ایک کے بجائے 10 لکھ لی جاتی ہیں، جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں جانب والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ استغفار کر لے۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتے، تب تک بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ نہیں، یہ اس سے بھی نہیں شرماتا۔ اللہ والو،
جو بندہ عصر کے وقت قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے جو کہ بہت ہی پیاری سورت ہے، تو وہ سورت ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے۔ تو اس سورت کی قدر کیجئے ناظرین، یہ سورت انعام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورت انعام کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو اس کے لیے قیامت تک اپنی عبادت کے برابر ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو آپ کے گھر 40,000 فرشتے آئیں گے اللہ کی رحمتیں برکتیں لے کر، اور یہ فرشتے قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک بار تلاوت لازمی کریں۔ یہ سورت 7ویں 8ویں پارے کی سورت ہے۔ اگر آپ یہ سورت پوری نہیں پڑھ سکتے تو عصر کے بعد اس کی پہلی 3 آیات لازمی پڑھیں۔ وہ 3 آیات عصر یا فجر کے بعد ان کو لازمی پڑھا کریں۔ جب آپ ان کی 3 آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں آپ کی جو حاجت ہوگی انشاءاللہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی وہ قبول ہو جائیں گی۔ سورت انعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ جو شخص سورت انعام کی اول 3 آیتوں کی قرأت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ ان کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، اور نہر کوثر سے وہ پانی پیے گا اور سلسبیل چشمے سے وہ غسل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورت انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ اللہ والو، سورت انعام کی پہلی 3 آیات کو روزانہ صبح فجر یا عصر کی نماز کے بعد ان کو لازمی پڑھیں۔ یعنی اگر آپ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو یہ 3 آیات روزانہ پڑھیں، اور ان کو حفظ کرنا انشاءاللہ
قیامت تک آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور فرشتوں سے بھرا رہے گا۔ جس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں اور ڈھیر سارا رزق آتا ہے، اور بن مانگے اس بندے کی حاجت پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ والو، آپ نے نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار سورۃ انعام کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ سورۃ انعام پوری نہیں پڑھ سکتے تو اس کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو بھی مقصد ہو اس مقصد کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا کرے اور تنگ دستی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔